اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اسلام جو ایک کامل دین ہے اور جس میں انسان کی تمام ضروریات کا خیال رکھا گیا ہے، اور اس میں اہم ترین رشتہ جو ہے مرد اور اس کی بیوی کا ہے۔ تو جہاں پر اسلام نے عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا لباس قرار دیا ہے، لباس وہ ہوتا ہے جو اس کے لیے باعث سکون، باعث زینت بنے، تو اسی حوالے سے بعض چیزیں جو ہیں وہ بعض موقع پر منع کی گئی ہیں، جس طرح کہ میاں بیوی کے درمیان جو مباشرت ہے اس کو بعض موقعوں پر منع کیا گیا ہے، تو اس کے ضرور انسان کی زندگی پر اثرات ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ یہ اس جو فرمان میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اس کا حوالہ جو ہے یہ وسائل الشیعہ کتاب جلد نمبر جو ہے وہ 20 ہے اور صفحہ نمبر 131 پر ہے، کہ فرمان ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، اے علی، قمری مہینہ جو ہے یعنی اسلامی مہینہ جو ہے، اس کی پہلی تاریخ اور پھر درمیانی تاریخ کو اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہ کریں۔ کیوں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ دو دن جو ہیں، اگر ان دنوں میں کوئی کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی ہے، مباشرت کی ہے، اور اس دوران اس کو حمل ٹھہر گیا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو بچہ ہوگا وہ دیوانہ ہوگا، یعنی کہ عقلی طور پر مکمل نہیں ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں اگر میں سادے لفظوں میں بیان کروں تو اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہوگا، وہ پاگل ہوگا۔ تو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ علی، آپ نہیں دیکھتے کہ جو دیوانے لوگ ہوتے ہیں، جو پاگل ہوتے ہیں، جن کا ذہنی توازن درست نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں پر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ اور پھر درمیانی تاریخ اور بعض روایات میں آخری تاریخ بھی ذکر کی گئی ہے، تو ان دنوں میں ان پر غشی کے دورے پڑتے ہیں، غشی کے دورے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آگے ایک دوسرا فرمان ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، وہ ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ قمری مہینوں کے آغاز، درمیان اور آخر میں مقاربت نہ کیا کرو، کیونکہ جو شخص ایسا کرے اس کا جو حمل ہے وہ اس کے ضائع ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرا ممکن ہے کہ جو بچہ پیدا ہو وہ دیوانہ پیدا ہو، عقلی طور پر کمزور پیدا ہو۔ تو ان میں امیر المومنین نے پھر آگے روایت کی ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے وہ اس سے مستثنی ہے۔ اس رات میں اگر حمل ٹھہر جائے، پہلی رات جو ہے ماہ رمضان المبارک کی، تو اس میں وہ دیوانہ نہیں پیدا ہوگا، وہ رات ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات کے علاوہ باقی جتنے مہینے ہیں ان کی پہلی، درمیانی اور آخری جو یہ راتیں ہیں ان میں مقاربت کرنے سے پرہیز کرے، کیونکہ اس کے آپ کی اولاد پر جو ہیں وہ گہرے اثرات ہوں گے۔ تو پروردگار اللہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے ہمیں علم دین سمجھنے کی اور حدیث سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی خداوند کریم توفیق کی عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔